अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पुराने भी हैं, सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उम्मीद, खुशी, आंसू। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, क्योंकि उस ज़ात बाबरकत से जैसी उम्मीद रखोगे उसको वैसा ही पाओगे। अगर तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो फिर एक दुख को लेकर बार बार क्यों रोते हो? दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। जन्नत में हर जुमे को एक बाज़ार लगेगा और उसमें शुमाली हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी तो उनके हुस्न जमाल में नखार पैदा हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरत से कहा कि मौत का वक़्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। अल्लाह की नाराज़गी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चले तू नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे बारिशें बगैर मौसम की हो रही हैं, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज़ हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना, उन्हें हर गम, तकलीफ़, परेशानियों, बीमारियों से महफूज फरमा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को सेहत व तंदरुस्ती, लंबी उम्र, दीनों दुनिया के इल्म, अपनी रहमत और हर शर से अपनी हफाजत वाली पनाह अता फरमा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को आपस में इत्फाक, रहमदिली और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, खलूस और खुशियों भरा साथ अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की फजीलत। अल्हम्दुलिल्लाह के 8 हरूफ हैं और उलमा ने लिखा है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। गोया हर हरफ जन्नत के हर दरवाजे के लिए कुंजी की मानद होगा। तो जिस बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से कहने की आदत होगी, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे को खोल देंगे। इस्तग़फ़ार के फ़वाइद। परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, हालात अच्छे होते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, माल में इजाफ़ा होता है। सब्र, शुक्र, ज़िक्र और फ़िक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमतों को बढ़ाता है, ज़िक्र दर्जात को बुलंद करता है, फ़िक्र गुनाहों से रोकता है। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। हज़रत अली का फरमान है, दोस्त को पहचानने का ये तरीका है कि उसकी हद से ज़्यादा इज़्ज़त करो। अगर इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त देता है तो वो अनमोल हीरा है। अगर आपको कमज़ोर और ख़ुद को आला समझे तो वो दोस्ती के लायक नहीं। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना,
دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ جو اللہ کے حضور کھڑا رہے، جنت میں ایک محل ایسا ہے جس کے اندر سے اس کا باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر۔ موسیٰ الشاعری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے اور اس کے لیے جو کھانا کھلائے اور اللہ کے حضور رات کو کھڑا رہے جبکہ لوگ سوتے ہوں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لے، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں وہ کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پہ کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں، بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں۔ میری پریشانیاں دور فرما دیں، الہی آمین ثم آمین۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ یا باسطو، اگر صبح کے وقت ہاتھ پھیلا کر 10 مرتبہ یا باسطو کہے اور ہاتھ چہرے پر ملے تو حق تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، رزق کشادہ ہو، غم و عالم دور ہو، تنگ و دست اور مبتلائے قحط نہ ہو۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ میاں بیوی میں آخر 10 سال سے لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ راز کھل گیا۔ میاں بیوی میں الفت و محبت قائم کرنے اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے میاں یا بیوی جس کو ضرورت ہو جمعے کے دن 3 مرتبہ سورۃ جمعہ پڑھے اور دعا کرے، انشاءاللہ محبت قائم ہو جائے گی۔ شوہر کے سونے کے بعد عورت صرف 2 کام کر لے، بے تحاشا دولت آئے گی۔ جب شوہر، بھائی یا والد سو جائیں تو عورت اپنے رزق میں اضافے کے لیے ان کے سراہنے کھڑی ہو کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ یا اللہ کا ورد 7 مرتبہ کرے، اور یہ عمل تقریباً 1 ہفتہ کرے، رزق برسنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ رمضان بھی آئیں گے، عیدیں بھی آئیں گی، نہیں آئیں گے تو صرف وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سورۃ مزمل، فضائل و خواص۔ اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ہر قسم کے نیک مقصد کے لیے 41 بار پڑھنا نہایت مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنا نہایت مفید ہے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے،
اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، آمین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کو خوش کرنے والی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو چاہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دشمن جتنی کوشش کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور سلام کے بعد ایک تسبیح القادر کی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو ذلیل و رسوا فرما دیں گے اگر حق پر ہوگا، اور عزت، شان و شوکت اور قوت کے علاوہ اسے عبادت کرنے کی بھی توفیق ملے گی، اس کا باطن روشن ہو جائے گا۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا عمل اور غصہ ختم۔ جس شخص کا اپنے غصے پر قابو نہ رہتا ہو تو وہ 10 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 10 بار یا رؤوف روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کون سے شخص سے شادی کا مشورہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ یادداشت اور ذہانت کے لیے اگر یا رحمانو ہر فرض نماز کے بعد یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو اس کی برکت سے یادداشت میں اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے قلب میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔